واحد ای صفات الازلیت العلم، اللہ کی صفات ازلیہ ان میں سے ایک علم ہے، دوسری قدرت ہے، تیسری حیات ہے، سمجھ؟ بالقوت کو چھوڑ دو، کتنی ہو گئی؟ 3، چوتھی سما ہے، 5واں بصر ہے، 6ٹھا ارادہ ہے، مشیت کو چھوڑ دو، سمجھیں؟ اچھا، اور مشیت کو بھی شمار کرو، اب شمار کرو، علم 1، قدرت 2، حیات 3، سما 4، بصر 5، ارادہ 6، مشیت 7، سمجھیں؟ ان 7 صفات کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے، سمجھیں؟ اب صفات ازلیہ 2 قسم کی ہوئی، ایک صفات افعالیہ، دوسری صفات ذاتیہ، دوسری صفات کیا؟ ذاتیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات جس کے ساتھ ذات موصوف ہو لیکن اس کے ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو، سمجھ؟ اللہ جل جلالہ علم کے ساتھ موصوف ہے لیکن جہالت اس کی صفت نہیں، قدرت کے ساتھ موصوف ہے لیکن عجز اس کی صفت نہیں، سما کے ساتھ موصوف ہے لیکن بیراپن اس کی صفت نہیں، بصر کے ساتھ موصوف ہے لیکن عدم بصر اس کی صفت نہیں۔ یہ 7 صفات ازلیہ، اس کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے، سمجھ؟ صفات افعالیہ وہ ہو گئی کہ اس صفات کے ساتھ اس کے اذات کے ساتھ موصوف ہوا، احیا ہے، اماتت ہے، ترزیق ہے، عدم ترزیق ہے، سمجھ؟ یہ تمام کی تمام صفتیں کیا ہیں؟ خلق ہے، عدم خلق ہے۔ آگے دیکھو، والفعل والتخلیق، یہ ہے صفت تکوین، یہ کیا ہے؟ کہا صفت تکوین ہے، یہ 8ویں صفت ہے جس کے فقط ماتریدیہ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ 7 صفات ذاتیہ ہیں اس طرح تخلیق، خیف اور یعنی تکوین یہ بھی صفت خدا کی کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ باقی اشاریہ کے نزدیک صفات ذاتیہ کل 7 ہیں، یہ تکوین کی صفت صفات افعالیہ میں ان کے نزدیک داخل ہے۔ یہ فہرست سمجھ لی؟ ہاں، تو اب تقریر اس طرح کرو کہ خدا کی صفات 2 قسم کی ہیں، ایک صفات ذاتیہ، ایک صفات افعالیہ، پھر ہر ایک کی تقریر کرو۔ 7 صفات پر تو اتفاق ہے اشاریہ اور ماتریدیہ کا کہ یہ 7 کے 7 صفات ذاتی ہیں، لیکن ماتریدیہ کے نزدیک 8ویں صفت ہے تکوین کی، اس تکوین کو ماتریدیہ صفت ذاتیہ کہتے ہیں، بخلاف اشاریہ کے کہ ان کے نزدیک یہ صفت فعلیہ۔ ہمارے دلائل وغیرہ آگے آگے۔ اب دیکھو، کتب لہ صفات، اللہ کے لیے صفات ہیں، یعنی یہ ذات موصوف ہے صفات کے، صفات سے مراد صفات ازلیہ ہیں۔ جب سے اللہ ہے، سمجھ، جس طرح اس کی رعایت نہیں ہے اس طرح یہ صفات کے ساتھ ابتدا سے موصوف ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت علمی علم ہے، سمجھ؟ اب اس کی تشریح سمجھ، وہی صفت ازلیت، علم ایک قسم کی صفت ازلی ہوتی ہے، تنکشف المعلومات، معلومات کا انکشاف تام ہوتا ہے، عند تعلقها، جب اس صفت علم کا تعلق ہوتا ہے بہا، اس معلومات کے ساتھ۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، تو کہتا ہے خدا کی صفت علم صفت ازلیہ ہے، جب معلومات نہیں تھا پھر بھی یہ صفت خدا کے لیے ثابت، جب معلومات ہیں پھر بھی یہ صفت ثابت۔ اور یہ علم کی صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے جب علم کا تعلق معلومات کے ساتھ ہوتا ہے تو معلومات کا انکشاف تام ہوتا ہے۔ اب معلومات حادث ہیں تو علم کا تعلق جو معلومات کے ساتھ ہوگا وہ حادث ہوگا، تو تعلقات حادث ہو گئے کیونکہ معلومات حادث ہے، باقی علم صفت قدیم ہے، اس وقت میں بھی موجود تھی جس وقت میں معلومات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، دیکھو
وہی صفت ازلیت، علم ایک قسم کی صفت ازلیہ ہے. تنکشف المعلومات، منکشف ہوتے ہیں معلومات، عند تعلقها بها، جس وقت میں تعلق ہوتا ہے اس صفت علم کا بہا اس معلومات کے ساتھ، ول قدرت ہو بیچ کے اندر چھوڑ دو، ول ارادت ہو ول ارادت ہو. علم صفت موسیہ ہے، قدرت صفت مؤثرہ ہے، ارادہ صفت مرجعہ ہے. علم کیا ہوئی؟ صفت موسیہ، کیا موسیہ ہوئی. قدرت کیا ہوئی؟ صفت مؤثرہ ہوئی. ارادہ کیا ہوا؟ صفت مرجعہ ہوا. ارادہ کیا ہوا؟ صفت مرجعہ ہوا. علم صفت موسیہ ہوئی، قدرت صفت کیا ہوئی؟ مؤثرہ ہوئی. ارادہ کیا ہوا؟ صفت مرجعہ ہوا. اب قدرت وہی ہے صفت ازلیت، صفت ازلیہ ہے تو اثر فی المقدورات، مقدورات میں تاثیر کرتی ہے. عند تعلقها، جب اس قدرت کا تعلق ہوتا ہے بہا اس مقدورات کے ساتھ، تو مقدورات حادث، تعلقات حادث، قدرت قدیم. قدرت اس وقت میں بھی تھی جس وقت میں مقدورات کسی قسم کا نہیں تھا. والحیات ہے صفت ازلیت توجب صحت العلم، حیات یہ صفت ازلیہ ہے توجب صحت العلم، جو ثابت کرتی ہے علم کے صحت کو، یعنی مبدأ علم ہے. توجب صحت العلم کے معنی ثابت کرتی ہے کس کو؟ صحت علم کو، یعنی کیا ہے کہ مبدأ علم ہے، کیونکہ حیات نہ ہوتا تو علم کسی قسم کا نہ ہوتا. آئی بات سمجھ؟ اچھا. والقوت ہے یہ بمعنی القدرت ہے تو فقط لفظ مرادف ہے، باقی جدا اس کی معنی صفت نہیں ہے. بعضوں کے نزدیک قوت یہ جدا معنی ہے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ کو قادر بھی کہا جاتا ہے، قوی بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ قادر اور قوی ہم معنی ہے، دونوں کی دونوں صفت مؤثرہ ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا. وسمو وہی صفت تتعلق بالمسموعات، کہتا سماع ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق ہوتا ہے مسموعات کے ساتھ، بصر کا تعلق ہوتا ہے مبصرات کے ساتھ. مسموعات مبصرات دونوں مل کر کے محسوسات کہتے ہیں. تو علم کی صفت ایسی ہے جس کا تعلق موجودات اور معدومات، معقولات، غیر معقولات، ممتنعات، ممکنات سب کے ساتھ ہوتا ہے. بصر اور سماع کا تعلق فقط محسوسات کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھیں؟ باقی وہ قول جو اوپر ہم نے کیا کہ علم قدیم ہے، تعلقات حادث ہیں، قدرت قدیم ہے، تعلقات حادث ہیں، ادھر بھی کہا جائے گا کہ صفت سماع کی، صفت بصر کی دونوں قدیم ہیں، لیکن سماع کا تعلق مسموعات کے ساتھ ہے، بصر کا تعلق مبصرات کے ساتھ ہے. یہ تعلقات حادث ہیں. تعلقات حادث اس وجہ سے ہیں کہ مسموعات بھی حادث ہیں، مبصرات بھی کیا ہیں؟ حادث ہیں. تو تعلقات بھی کیا ہو جائیں گے؟ حادث. تعلقات حادث سمجھے؟ کیونکہ تعلق تب ہوگا جب مسموعات ہوں، تعلق تب ہوگا جب مبصرات ہوں. مسموعات اور مبصرات حادث، تو تعلقات وہ بھی کیا؟ حادث. سمجھے؟ اب بندے کی صفت جو سماع ہے اور بندے کی جو صفت بصر ہے، اللہ کی جو صفت سماع ہے، اللہ کی جو صفت بصر ہے، دونوں میں فرق. آگے کیا کرتا ہے؟ دونوں میں کیا فرق؟ صفت سماع کے تم بھی سامنے ہو، بصیر ہو، اللہ بھی سامنے ہے اور کیا ہے کہ بصیر ہے. دونوں میں فرق. فتدرک کو بہما، پھر ادراک کرتی ہے ذات خداوندی بہما صفت سماع اور بصر کے ساتھ ادراکن تامن. کیا ہوتا ہے کہو؟ ادراک کیا ہوتا ہے کہو؟ تام. تمہاری صفت سماع کی، تمہاری صفت بصر کی، اس سے تمہیں علم ہوتا ہے، لیکن وہ ادراک ناتمام ہوتا ہے. تمہاری قوت باصرہ سے سامنے والی کا علم ہوگا، پیچھے والی کا علم نہیں ہوگا. تمہاری قوت سامعہ سے محدود حد تک آواز کا علم ہوگا، غیر محدود تک نہیں ہوگا. خدا کی یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں جن سے ادراک تام ہوتا ہے. ادراک تام کی معنی اس میں جوانب کا، اس میں جہات کا، اس میں قیود کا کوئی تخصیص نہیں ہے.
بات سمجھ میں آئی؟ لا علی سبیل تخیل و توہم، نہ اوپر طریقے تخیل کے اور توہم کے. ہمارا علم تخیلی ہوتا ہے یا توہمی ہوتا ہے. تخیل کی معنی وہ چیزیں جو خیال میں آ جائیں. پہلے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ چیز نظر سے غائب ہو جاتی ہے تو قوت خیالی کے اندر آتا ہے. پھر جب اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جو پہلے تھی. یہ علم ہوا تخیلی. ایک علم توہمی ہوا. علم توہمی کے معنی محسوس کے اندر ہے، جو غیر محسوس اوصاف ہیں ان کا علم. جس طرح تمہارا رنگ وغیرہ یہ محسوس ہے، لیکن تمہارے اندر بہادری ہے، تمہارے اندر شجاعت ہے، تمہارے اندر بزدلی ہے، یہ اوصاف غیر محسوس ہیں. اوصاف غیر محسوسہ کا علم قوت بانیہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو جس طرح ہمارا علم توہمی ہوتا ہے، تخیلی ہوتا ہے، اللہ کا علم قوت سامعہ اور قوت باصرہ سے ادراک تام ہوتا ہے، جس میں تخیل اور توہم کا شائبہ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ جس میں کس کا تخیل اور توہم کا شائبہ نہیں ہوتا. ولا علی طریقے تأثر حاصل. سمجھ؟ یہ اللہ کو جو سما کا علم ہوتا ہے، بصر کا علم ہوتا ہے، وہ تاثیر حاصل کے قبیلے سے نہیں ہوتا. تاثیر کی معنی اثر کرنا، تأثر کی معنی ہے اثر کا قبول کرنا. ادھر دیکھو، یہ حاصل ہے قوت باصرہ. جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ کی صورت اس آنکھ میں آتی ہے، پھر میں کہتا ہوں اس آنکھ نے آپ کی صورت کو قبول کیا. پھر میں کہتا ہوں کہ یہ غلام حسین ہے یا یہ احمد ہے. اللہ کا علم قوت سامعہ یا باصرہ کے ساتھ تأثر حاصل کے طریقے پر نہیں ہے. تأثر حاصل کے طریقے حاصل کیا ہوا؟ قوت باصرہ کیا ہوئی؟ کہو حاصل ہوئی. اب میں نے دیکھا کہ یہ آنکھ کا جو منقع ہے اس میں آپ کی صورت آ گئی. میں نے کہا یہ ہاشم ہے، تو گویا کہ اس حاصل نے آپ کی صورت کو قبول کیا. اس کے بعد فتویٰ لگائی کہ یہ کیا ہے؟ ہاشم ہے. اللہ کو قوت سمع اور قوت بصرہ کے ساتھ جو علم آتا ہے وہ تأثر حاصل کے طریقے پر نہیں ہوتا. اب قوت سامعہ کے ساتھ جو آوازوں کا علم ہوتا ہے، تم بات کرتے ہو تو آواز فضا میں پھیل جاتا ہے. یہ فضا جو ہوا سے مل جاتی ہے، وہ ہوا آ کر کے کان کے سوراخ کے اندر داخل ہوتی ہے، آگے پردہ ہے اس سے ٹکراتی ہے. تو اصوات کا کیا ہوتا ہے؟ کہو علم ہوتا ہے. اللہ کا جو علم ہوتا ہے قوت سامعہ سے، وہ حصول ہوا پر مبنی نہیں ہے. سمجھے؟ تو سما اور بصر ہماری بھی صفت ہے، لیکن ہمیں سما اور بصر سے ادراک نہ تمام ہوتا ہے، خدا کا ادراک تام ہوتا ہے. ہمارا ادراک جہاد اور قیود کے ساتھ مقید ہوتا ہے. خدا کے لیے ان دونوں سے کوئی مقید نہیں ہے. ہمارا ادراک علی سبیل تخیل و توہم ہوتا ہے. اللہ کا یہ علم قوت سما اور بصر سے نہ خیالی ہوتا ہے نہ وہمی ہوتا ہے. ہمارا علم علی طریقے تأثر حاصل ہوتا ہے، ادھر حاصل کے تأثر کے طریقے پر نہیں ہوتا ہے. ہمارا علم وصول ہوا کے طریقے پر سے ہوتا ہے. یہ علم ان سب سے کیا ہے؟ پاک ہے. باقی کہتا اوپر کا اعتراض ہے وہ لغو ہے. ہمارے نزدیک علم صفت قدیم ہے تو سما بھی صفت قدیم ہے. اگر علم صفت قدیم ہے تو بصر بھی صفت قدیم ہے. اب کسی نے اعتراض کیا کہ جب علم بھی صفت قدیم، بصر بھی صفت قدیم ہوا اور سما بھی صفت قدیم ہوا تو مسموعات کا قدم لازم آ گیا، مبصرات کا قدم لازم آ گیا، حالانکہ وہ حادث ہیں. کہتا جواب وہی ہے جو گزر چکا کہ مسموعات بھی حادث، مبصرات بھی حادث، اور یہ سما اور بصر ہوتا ہے بطریق تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلقات حادثہ ہے. سما اور بصر قدیم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں دیکھو، وہ سما یہ صفت ہے جس کا تعلق ہوتا ہے مسموعات کے ساتھ. بصر ایک صفت ہے جس کا تعلق ہوتا ہے مبصرات کے ساتھ. اب بندے اور اللہ کے علم میں فرق. فتدرک بہما، اللہ ادراک کرتا ہے سما اور بصر کی صفت سے ادراک تام، بخلاف بندے کے کا ان کا ادراک نا تمام ہے، کیونکہ بندے کا ادراک قیود کے ساتھ مقید ہے، جہاد کے ساتھ مقید ہے. لا اللہ سبیل تخیل و توہم، طریق تخیل اور توہم پر نہیں ہوتا ہے. ہمارا علم بطریق تخیل کیا ہوتا ہے؟ آنکھ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. آئی بات
اللہ کا علم ان طریقے سے پاک ہے، ولا اللہ طریقے تاثر حاصل، اور یہ خدا کا علم اوپر طریقے تاثر حاصل کے نہیں ہے۔ حاصل سے مراد بصر اور سماع ہے، تاثر کی مراد ہے کسی کا اثر قبول کر لینا، جس طرح دیکھنے کے بعد مری کا اثر قبول کیا کہ اس کی صورت آنکھ میں آئی پھر فتویٰ لگائی، اس طرح پر بھی نہیں ہے۔ وہ وصول ہوا اور وصول ہوا پر نہیں ہے، جس طرح ہمارا قوت سامع سے علم وصول ہوا پر مبنی ہے کہ آواز ہوا میں ہوا، اب ہوا مقیب صوت ہو گئی، اس کا جب سوراخ سے گزر ہوا اور اس کا ٹکراؤ اندرونی پردے سے ہوا پھر آواز کا علم ہوا۔ خدا حادثے سے بھی پاک، اس وصول ہوا سے بھی پاک، اس پردے سے بھی پاک، سوراخ سے بھی پاک، اس وجہ سے یہ چیزیں تمام کی تمام قدیم۔ باقی نہیں اعتراض پڑے گا سماع اور بصر کے قدیم ہونے سے، مسموعات اور مبصرات کے قدیم ہونے سے، جس طرح نہیں اعتراض پڑے گا علم اور قدرت کے قدیم ہونے سے، معلومات اور مقدورات کے قدرت کا، کیونکہ صفات قدیم ہیں، اس کے لیے تعلقات بالحوادث ہیں اور تعلقات حادث ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، والارادۃ والمشیۃ، اب خدا کی صفت کیا ہے؟ ارادہ مشیت، علم صفت مسیع ہے، قدرت صفت کیا ہے؟ مؤثر ہے، ارادہ صفت کیا ہے؟ مرجع ہے۔ والارادۃ والمشیۃ، یہ دونوں عبارتیں ہیں ان صفتن فی الحیہ، حیات کے صفت کے، کیونکہ ارادہ بھی ذی حیات کر سکتا ہے، مشیت بھی اس کی ہوتی ہے، تو جب وہ یہ واجب کرتی ہیں تخصیص احد المقدورین، دو چیزیں جو مقدورین ہیں ان میں سے کسی ایک کا تخصیص کرنا فی احد الاوقات، کس کے ساتھ تخصیص کرنا؟ بالوقوع، وقوع کے ساتھ، کہ اس کو واقع کر کے دکھانا، تم بھی میرا مقدور ہے، یہ بھی میرا کیا مقدور ہے۔ ارادہ نام ہے کہ اس مقدور کو موجود کروں، ابھی اس کو چھوڑ دوں۔ خدا کے ارادے کی وجہ سے تو آیا لیکن تیرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا۔ اب کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ قدرت کے بعد ارادے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتا قدرت مؤثرہ تھا، ارادہ مرجع ہے، قدرت کی نسبت تمام کے طرف برابر برابر ہیں، اس وجہ سے کوئی وجود میں قدرت کی وجہ سے نہیں آئے گا۔ جب قدرت کی وجہ سے نسبت برابر برابر تھی، اب ایک کو لانا دوسرے کو نہ لانا ارادے کی وجہ سے ہوگا۔ سمجھ؟ تو یہ کیا ہو جائے گی قدرت؟ جب وہ ثابت کرتی ہے خاص کرنا دو مقدورین میں سے کسی ایک کا فی عادل اوقات، اوقات میں سے کسی ایک وقت کے اندر بالوقوع۔ اب بتانا چاہتا ہے کہ قدرت کے بعد ارادے کی ضرورت ہے، کیونکہ برابر ہے نسبت قدرت کی کل کے ساتھ۔ باقی رہا کہ علم کے ساتھ ترجیح ہو، کہتا علم کے ساتھ ترجیح کیسے ہوگی؟ علم تو معلوم کا تابع ہوتا ہے، مرجع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہو علم جیسا تم ہوگا ایسا ہی علم ہوگا، تو وہ تو تقاضا کرتا ہے کہ معلوم کیا ہوگا؟ موجود ہو۔ وہ کون تعلق العلم ہے، اور یہ تعلق علم تابع ہوتا ہے للوقوع، معلوم کے موجود ہونے کے بعد، کیونکہ علم کس کا ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ علم مسیع ہے لیکن علم مرجع کسی قسم کا نہیں ہے، قدرت جو ہے وہ مؤثر ہے لیکن مرجع کسی قسم کا نہیں ہے، تو علم صفت مسیع ہو گئی، کا مسیع ہو گئی، قدرت صفت مؤثر ہو گئی، ارادہ صفت کیا ہو گیا؟ مرجع ہو گیا۔ وقون تعلق العلم تابع للوقوع، علم کا تعلق تابع ہوتا ہے وقوع کا، وقوع کی معنی چیز کے موجود ہونے کا، جب موجود ہوگی تو علم کا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کا تعلق ہوگا۔ مول صاحب سمجھے؟ ہاں دیکھو وفیما ذکر ہے، کہتا اس بات کے اندر ہے جو باطل نے ذکر کیا، تنبیہ ہے رد پر اس شخص پر جس نے کہا کہ مشیت تو قدیم ہے لیکن ارادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کہو حادثہ ہے، قائم ہے اللہ جل جلالہ کے ذات کے ساتھ، یہ کرامیہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا مشیت قدیم ہے، ارادہ حادثہ ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ وہ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا مال حوادث بن سکتا ہے، اس وجہ سے ارادے کو حادث کہنے کے بعد کس کے ساتھ تعلق قائم دے دیا؟ اللہ کے ذات کے ساتھ۔ اس نے تردید کر دی کہ ارادہ صفت قدیمہ ہے، ارادہ حادث کسی قسم کا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس میں اس پر بھی رد ہے کہ اراد اللہ کی معنی فعلہ،
اراد اللہ کی معنی اللہ کا کام کرنا، معنی کام کرنے کے اندر مکرہ بھی نہیں، سائی بھی نہیں، مغلوب بھی نہیں، یہ معنی کرنا ارادے کی غلط ہے، کیونکہ ارادہ مرجع ہوتا ہے۔ سمجھے؟ اللہ نے اس کام کا کیا کیا ارادہ کیا، انہوں نے کہا زبردستی یہ کام نہیں کیا ہے، غفلت میں یہ کام نہیں کیا ہے، عاجز ہو کر کے کام نہیں کیا ہے۔ یہ ارادے کی معنی کرنا کیا ہے کہو غلط ہے، یہ ارادے کی معنی کرنا کیا ہے کہو غلط ہے۔ ارادے کی معنی دو مقدوروں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کر کے میدان میں لانا۔ ارادے کی معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے غفلت میں یہ کام کیا، ارادے کی معنی یہ تم کرتے ہو کہ عاجز ہو کر کے کام کیا، یہ معنی کسی قسم کا نہیں ہے۔ اور غیر کے ارادے کی معنی یہ ہے کہ غیر کو اس بات کے ساتھ حکم کیا، کہتا یہ معنی کرنا غلط ہے۔ کیوں کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے غیر کا ارادہ کیا، معنی غیر کو کیا کر دیا ہے، اس کام کا حکم کیا ہے، تو ہر ایک مکلف جو ہوتا ہے وہ مامور بالاسلام ہے، تمام واجبات کا معمول ہے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ تمام کام واقع ہونے چاہیے۔ حالانکہ بعض ایمان لاتے ہیں، بعض نہیں لاتے ہیں، بعض نماز پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے ہیں۔ تخلف کی معنی یہ ہو گئی کہ اللہ کا ارادہ نہیں ہوا۔ تخلف کی معنی کیا ہو گئی کہ اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، کیونکہ خدا کا ارادہ اس کا تخلف عن المراد نہیں ہوتا، اس کا کیا نہیں ہوتا کہ تخلف عن المراد نہیں ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا غیر کے فعل کا ارادہ کرنا مانا اس کو کیا کیا ہے، حکم کیا ہے، تو پھر تو تمام کا تمام غیر ہے، ان کو حکم کس کا ہے کہ ایمان کا ہے، باقی واجبات کا ان کا کیا ہے، حکم ہے۔ تو وہ چیز وقوع میں آنی چاہیے، تمام کے تمام مومن ہونی چاہیے، تمام کے تمام نمازی ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کا ارادہ اس سے مراد کا تخلف نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ بعض ایمان لاتے ہیں، بعض ایمان نہ لاتے ہیں۔ تو ارادہ فعل الغیر کی معنی یہ کرنا کہ اس کو غیر کو کیا کیا ہے، حکم کیا ہے، یہ معنی کرنا بھی غلط ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ ہاں اب والفعل ہوتا ہے